اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاوید غفاری آپ کی خدمت میں حاضر، اور آج بہت ہی اہمیت کا حامل جو کیس تھا اس کی آج آخری سماعت تھی، وہ اپنے انجام کو پہنچا کچھ لوگوں کے مطابق، لیکن میرا خیال ہے کہ ایک بریک آئی ہے۔ یہ وہی بریک ہے جو میاں نواز شریف کے فیصلے میں آئی تھی، اور میاں نواز شریف کے فیصلے کے بعد جو ہوا آج وہی ہوا سپریم کورٹ کے اندر۔ جیسے ہی فیصلہ آیا مٹھائیاں بٹنے لگیں، وکلا برادری ہماری جو ہے وہ بھی مٹھائیاں تقسیم کرنے لگی۔ مسلم لیگ نون بہت خوش ہے، اوئے ہوئے ہوئے، ایسے لگ رہا ہے جیسے میاں نواز شریف واپس آ گئے ہیں، وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ اور بھائی خوشیاں منانے سے پہلے دیکھو تو صحیح بریک آئی ہے، سیم سچویشن ہے، سیم۔ جوڈیشری نے، ہمارے جو جوڈیشل کونسل ہے وہ کوئی بچے تھوڑی ہیں، پڑھے لکھے ماشاءاللہ پاکستان کے سینئر ترین 10 جج صاحبان ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ انہوں نے تمام تر چیزیں دیکھی ہیں۔ اب ان کی جوڈیشری کا معاملہ ہے، ان کے اس کو آپ ان کی سورس آف انفارمیشن کو، ان کی اس تمام تر معاملے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ کچھ ہمارے بھائی بدنیتی کا ورڈ استعمال کر رہے ہیں، اس 11 صفحات میں تو بدنیتی نہیں ہے۔ ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ جناب فیصلہ ہو گیا، اب وزیر اعظم اور صدر مستعفی ہو جائیں۔ کیوں ہو جائیں؟ احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئین کے کیونکہ تقاضے پورے نہیں ہوئے اس لیے صدر اور وزیر اعظم مستعفی ہو جائیں۔ احسن اقبال صاحب، آپ وزیر داخلہ بھی رہے ہیں، آپ پتہ نہیں اور وزیر منصوبہ بندی بھی رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑے اہم فیصلے کرتے رہے ہیں اپنے دور حکومت میں، تو آپ نے کبھی کوئی استعفیٰ نہیں دیا، آپ لوگوں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ ثانیہ ماڈل ٹاؤن پہ کتنے استعفے ہوئے تھے؟ 14 لاشیں گرائی آپ لوگوں نے سڑک پہ کھڑے ہوئے کے۔ میاں نواز شریف کو نااہل قرار دیا، آپ لوگوں نے حکومت چھوڑ دینی تھی، آپ نے کہنا تھا ہم نہیں کرتے حکومت، آپ نے شاید خاقان عباسی کو بٹھا دیا بعد میں۔ آپ لوگوں نے کتنے استعفے دیے آئین اور قانون کی روشنی میں؟ آئین اور قانون کی روشنی میں آپ لوگ بندے مارتے ہو ریلیوں کے دوران، کوئی آپ سے پوچھتا ہی نہیں ہے۔ آئین اور قانون کی روشنی میں آپ پتہ نہیں کیا کچھ سپریم کورٹ کے اوپر چڑھ دوڑے تھے، وہ سپریم کورٹ کے اوپر چڑھ دوڑے تھے، آئین قانون کی روشنی اس وقت نظر نہیں آئی۔ او خواجہ آصف صاحب، آپ کہنے کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، بھئی آپ کے پاس نہیں ہے، یہ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس ہوتی تو نظر آتی۔ کدھر ہے میمو گیٹ؟ ہم اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے، میں خود اس کی وکالت کروں گا۔ کدھر ہے میمو گیٹ؟ کہاں پہ ہے؟ کیا اس کا ڈیسیجن ہے؟ ہمیں تو نظر نہیں آیا۔ آپ تو منطقی انجام تک پہنچانے گئے تھے، خود بابو بن کے، آپ وکیل بن کے خود گئے ہوئے تھے، ہمیں یاد نہیں ہے؟ تب شرم و حیا کہاں تھی؟ آج تک تو وہ شرم و حیا نہیں آئی۔ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے 14 لاشیں گری، کہاں تھی وہ شرم و حیا؟ ہمیں تو نظر نہیں آئی۔ آج جو ڈیسیجن آیا، وزیر اعظم پاکستان، صدر مملکت نے کچھ ریفرنس بھیجا، قاضی فیاض عیسیٰ کا معاملہ ہے، جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کا سپریم کورٹ کے سینئر جج ہیں، وہ آپ نہ کو کہتے ہیں نہ دیے نہ دین، تیرا ماما تو میں ماما لگنا ہے، تو میں بہ کے مٹھائیاں تقسیم کری جا رہے ہیں۔ وہ کچھ شرم کریں، کچھ حیا کریں۔ معاملات چل رہے ہیں لیگل، جوڈیشل کونسل بیٹھی ہوئی ہے، وہ فیصلے کر رہی ہے اپنے ایک جج کا، حکومت بیٹھی ہوئی ہے، وہ اپنے معاملات دیکھ رہی ہے۔ وہ آپ نہ 3 میں نہ 13 میں آئے میں مامے خان آئین استعفیٰ دیں۔ کل استعفیٰ عمران خان مانگتا تھا تو آپ کہتے تھے غیر آئینی ہے، عمران خان بے وقوف ہے، سلیکٹڈ ہے، سارا کچھ ہے، مانتے ہیں ہم، استعفیٰ کیوں دیں؟ ایک کاروائی ہے نا، حکومت نے ایک کاروائی کی، انہوں نے ریفرنس معطل کیے، جج صاحب کا فیصلہ ابھی نہیں آیا۔ آپ پوائنٹ نمبر 9 کو پڑھیں، پوائنٹ نمبر 9 کیا کہتا ہے؟ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے جناب خواجہ آصف صاحب، احسن اقبال صاحب، ہمارے ملک کے سینئر وکیل جو آج مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، وہ بھی وکلا حضرات، اور ایف بی آر جا کے کاروائی کرے گا، ایف بی آر کا کام ہے۔ جوڈیشری نے تو کہا ہے کہ ہمارا یہ کام نہیں ہے، ایف بی آر کا یہ کام ہے۔ اب ایف بی آر کرے گا دھڑلے سے، کیونکہ اس کو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے۔ پہلے تو وہ فروغ نسیم نے کہا تھا نا دلائل میں کہ بھائی ایف بی آر ڈرتا ہے کیونکہ جج صاحب ہیں، جج صاحب کی بیوی کے خلاف کوئی کاروائی کریں گے، ایف بی آر ہچکچاتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ کل چیئرمین کو آپ نائل قرار دے دیں۔ ڈر ہے نا، ان کا آپس کا معاملہ ہے نا، جوڈیشل معاملہ ہے، اس کو ان کو اپنے طریقے سے دیکھنے دیں۔ آپ پوائنٹ نمبر 9 دیکھیں، اس کے اندر لکھتے ہیں 7 روز کے اندر چیئرمین ایف بی آر خود اس تمام تر معاملے کی چھان بین کر کے جوڈیشل
کونسل کو جمع کروائیں، خود سائن کیے ہوں، خود سیل کی ہو، اس کو بند کیا ہو، بند ڈاکومنٹ جمع کروائیں سپریم کورٹ کو، پھر آپ جب اب حاضر ہوں آ کے بتائیں کہ جج صاحب کی اہلیہ کی جو زمینیں ہیں باہر یا اندر کہاں سے بنائیں، کہاں سے حضور کون سے تھے وہ ذرائع جہاں سے 2004 میں $7 لاکھ آپ کے اکاؤنٹ میں پڑے تھے، جج صاحب کی بیوی کے اکاؤنٹ میں زرعی زمین خریدی، کہاں سے خریدی، پراپرٹیز جو خریدی آپ لوگوں نے کہاں سے خریدی، اس کا ٹیکس کس کو دیا، ایف بی آر کو تو نہیں دیا آپ نے، ظاہر کیوں نہیں کیا، اثاثہ جات میں آپ نے کیوں نہیں دکھایا؟ میں نہیں کہہ رہا، یہ جج صاحبان کہہ رہے ہیں، ایف بی آر سے پوچھ رہے ہیں، ہاں جی آپ بتائیں آپ کے پاس کوئی ثبوت ہیں، کوئی ڈاکومنٹس ہیں، کیونکہ وہ محترمہ تو آ کے رو کے چلی گئیں۔ اب پتہ نہیں آپ دیدہ کیوں ہوتے ہیں جب یہ کوئی بلاتا ہے، اب معاملات ہیں نا، یہی پوچھا ہے نا کہ آپ کے پاس زمینیں کہاں سے آئیں، زرعی زمین آپ کے پاس کہاں سے آئی، آپ نے کہاں سے لی، سورس بتائیں نا، منی ٹریل بتائیں، منی ٹریل کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کا منی ٹریل کا پتہ نہیں ہوگا تو وہ کہہ رہا ہی نہیں ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ آپ تو آئین کے لمبردار ہیں، آپ کے پاس تو ویسے پتہ ہونا چاہیے تھا، آپ تو روزانہ فیصلے کرتے ہیں، آپ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ معاف کرے میرا بھی کوئی فیصلہ آپ کے نظر میں آئے اور آج کی ویڈیو آپ دیکھیں اور اس کے بعد آپ کہیں گے ہے وہ بندہ سی جڑا بہت بولتا سی، اور میں آپ کو نہیں بول رہا، میں آج کے فیصلے کو اپنے طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پوائنٹ نمبر 9 ہے جی، ود ان 7 days آف ایشوز، آج کے دن یعنی کہ جمعہ کے دن سے اگلے 7 دن کے اندر ایف بی آر کے چیئرمین خود ان تمام تر ڈاکومنٹس لے کر حاضر ہوں، ٹھیک ہے جی۔ پوائنٹ نمبر 2 اسی 9 کے اندر ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پہلے بتایا گیا ہے اس تمام تر معاملے کی پروسیڈنگز ریکارڈ کا حصہ بنائیں، ٹھیک ہے جی، بیفور دا چیئرمین آف دا کونسل، یعنی کہ سپریم کورٹ پاکستان کے چیف جسٹس جو اس جوڈیشل کونسل کے سربراہ ہیں نا، چیئرمین ہیں، ان کو آپ آ کے جمع کروائیں، جو اس تمام تر معاملے کو دیکھیں گے، اس تمام تر معاملے کو جو دیکھیں گے، اور اس معاملے کو دیکھنے کے بعد کونسل سے رجوع کریں گے۔ جوڈیشل کونسل اپنا کام کر رہی ہے، کنٹینیو ہے، ابھی بریک نہیں آئی۔ ایف بی آر کو کہا گیا کہ آپ ڈیٹا کلیکٹ کر کے آئیں، مٹھائیاں ابھی نہ بانٹیں، روکیں مٹھائیوں کو، یہ نہ کہ مٹھائیاں ضائع ہو جائیں، آپ کی زائل ہو جائیں۔ جس طرح آپ جڑ کے کھڑے تھے سوشل ڈسٹینسنگ کا آپ کو ذرا خیال نہیں ہے، ہنس رہے ہیں، ایک دوسرے کے منہ میں ٹھوک رہے ہیں لڈو، اور خدا کا خوف کریں، سوشل ڈسٹینسنگ نظر نہیں آتی آپ کو؟ اس لڈو کے تھرو اگر کسی کو کرونا چلا گیا تو ایک آدھ بندہ پھڑک گیا، اس معاملے میں کون ذمہ دار ہے؟ قاضی صاحب بتائیں گے؟ کوئی نہیں بچائے گا۔ قاضی صاحب وہ والے قاضی صاحب نہیں کہہ رہا، جسٹس فیض عیسیٰ کی بات نہیں کر رہا، قاضی صاحب ججوں کی بات کر رہا ہوں۔ سپریم کورٹ کے باہر آپ لڈو کھا رہے ہیں نا، ڈرتے ہیں بھائی ہم تو۔ جج صاحبان کی عزت، ملک کی عزت، ملک و قوم کی عزت، جج صاحبان کی شان، جج صاحبان کی آن، اللہ نگہبان، اللہ کے پاس جانا ہے لوٹ کے۔ جو بھی فیصلہ کریں جج صاحبان، جو بھی فیصلہ کریں ایسا کریں کہ آپ کو پتہ ہو کہ اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ اچھا جی، اب آرٹیکل 209 کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 209 کے مطابق اس تمام تر معاملے کی کاروائی کے بعد آنریبل سپریم جوڈیشل کونسل اس معاملے کی چھان بین کرے گی۔ ریفرنس کل عدم قرار، جج صاحب کے معاملات اور جج صاحب کی بیوی کے معاملات ہم خود دیکھیں گے، یہ کہہ رہی ہے جوڈیشل کونسل، ہم دیکھیں گے نا، ہمارا کام ہے، جج صاحبان کا کام ہے۔ اب وہ ماموں چاچو جو مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں، جو منہ میں لڈو ٹھوک رہے ہیں، جو کوئی وہ دیکھ ہی نہیں رہے کہ یار سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال کریں، اس وقت کورونا کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر حالات خراب ہیں، ہم بھی کوئی تھوڑا سا پڑھے لکھے لوگوں کا مظاہرہ کر لیں، پڑھے لکھے ہونے کا مظاہرہ کر لیں، ہم کھڑے ہو کے جڑ کے کھڑے ہوئے ہیں، پریس ٹاک کر رہے ہیں اور نعرے مار رہے ہیں زندہ باد جج، زندہ باد، اور واقعی جج زندہ باد۔ جج صاحبان نے فیصلہ کرنا ہے، کیا نہیں ہے، ابھی مٹھائیاں نہ بانٹیں، روکیں، ہولڈ کریں۔ جج صاحبان نے اللہ نو جان دینی ہے، اور انشاءاللہ وہ فیصلہ جو بھی کریں گے وہ پاکستان کے لیے بہتر کریں گے اور اپنی سالمیت کے لیے بہتر کریں گے، اور ان کے ذہن میں ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر جج صاحب نے غیر آئینی کوئی اقدام کیا ہے تو اس کا ان کے خلاف بھی اسی طرح کارروائی کروں۔ انہوں نے کہا ہے، عمر عطا بندیال نے یہ اپنے ریمارکس میں کہا ہے کہ جان اللہ نو دینی ہے،
ڈر مینو کسی کا نہیں. جو بھی فیصلہ کروں گا قانون کے مطابق کروں گا. اگر ان کے غیر آئینی جاتے ہیں تو وہ فیصلہ کریں گے. صبر تو کریں نا, ٹائم آنے دینا, فیصلہ تو آنے دینا. ابھی فیصلہ نہیں آیا, کنٹینیو ہے, بریک ہے, بریک, یہ وہی بریک ہے جو میاں صاحب والی بریک تھی, اور انشاءاللہ فیصلہ بھی وہی ہوگا.